پہلا سوال سنیے، وزیر اعظم صاحب اور ان کے تمام وزراء، ان کے تمام محافظین، ان کے تمام معاونین، تمام ہمدرد لوگ، سب سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی آپ نے سنا تھا، وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ فرنگی تعلیم، انگریز نے جو یہ تعلیم دی تھی اس کا مقصد وہ لارڈ میکالے کی زبان کا بیان کردہ بیان کیا کر رہے تھے، جس میں صاف ہے کہ اس کا مطلب ہے ایک جماعت تیار کریں ہندوستانیوں کی جو سوچ ہماری طرح رکھیں اور طور طریقے بھی ہماری طرح۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جب قوم کوئی بنتی ہے نا، تو فکر اور عمل، دو کے مجموعے سے قوم بنتی ہے، اور اسی مجموعے کو تہذیب کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہ دو چیزیں جن کے پاس ہوں، ہم ایسا عملہ تیار کرنا چاہتے ہیں اپنی تعلیم کے ذریعے۔ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے منہ سے آپ نے مدت سناندے رہے ہیں، 35 سال ہو گئے سناندیاں یہ ہوئی گلاں جڑیاں وزیر اعظم صاحب دے منہ مبارک چوں نکل پئی ہیں، 35 سال تو سنائیے۔ اب میں آپ سے پہلے پوچھوں گا تاکہ وہ سوال جو ہے وہ صحیح دل نشین ہو جائے، بتائیں کافروں کی سوچ اور کافروں کا عمل کفر ہوتا ہے یا اسلام ہے؟ ذرا بولو، ٹھنڈے نہ ہو۔ کفر۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ قدم بقدم چلیں، ہر کوئی بھائی اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلتا۔ میں تو صرف اور صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ تم سے کوئی بندہ لینا چاہتا ہوں، نہ کوئی چندہ لینا چاہتا ہوں، نہ کوئی ایسی بات ہے، صرف سن لیں آپ۔ صحیح بات ہو تو ساتھ دیں اس بات کا، میرے ساتھ صرف زبان کے ذریعے بتائیں، یہودیوں، فرنگیوں کے فکر و عمل کو اسلام میں کفر قرار دیا گیا ہے یا وہ ایمان ہے اور اس کو ایمان اور اسلام قرار دیا گیا ہے؟ اسلام اور کفر میں، یہودیت اور کفر میں، یہودیت کفر اور اسلام میں آپ کو کوئی مناسبت مطابقت لگتی ہے؟ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، نقیضیں ہیں، ضدین ہیں، کفر اور اسلام۔ علماء جتنے ہمارے کلام کرنے والے ہیں، کفر اور اسلام، ایمان کے درمیان نسبت بیان کرنے والے سب لکھتے ہیں یا تو ضدین کی نسبت ہے اور یا نقیضین کی نسبت ہے۔ کسی نے عموم و خصوص مطلق گوارا نہیں کی، نہ عموم خصوص میں وجہ، اور نہ ہی بن سکتی ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت اور اسلام میں کوئی مناسبت ہے؟ تو بتائیں، آپ مسلمان لوگ ہیں، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ تمہارے رسول کی تعلیمات، اسلام، ہدایات یورپ کی ہدایات کے مخالف ہیں، یورپی تہذیب، نظریے اور عمل کے مخالف ہیں یا موافق ہیں؟ تم مسلمان ہو تو بولو ایمان، جو تم کہو گے میں پھر نظر ثانی کروں گا بھئی آج یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔
تمہارا دوسرے لفظوں میں تمہارا قرآن مجید یورپی نظام کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ یورپی فکر و عمل اور یورپی تہذیب جس کو کہتے ہیں یہ اس کے مخالف ہے یا موافق ہے؟ مخالف ہے۔ اب میں آپ پہلا سوال آپ کو سناتا ہوں، توجہ ہے؟ پہلا سوال سنیے۔ بھیجا امیر بھیجا خلل نہ پا بھیجا بہت سوال سنیے بھائی۔ یہ تو آپ کو وزیر اعظم صاحب کی زبان سے بھی معلوم ہو چکا کہ انگریزوں کا سکول کالج کی تعلیم سے جو مقصود تھا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ ہندوستانیوں کے ایسے افراد تیار ہو جائیں جو فکر اور عمل میں، سوچ اور طور طریقے میں انگریز ہوں۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایچیسن کالج لاہور کے اندر جب میں پڑھتا تھا اور وہاں سے انگلینڈ گیا تو میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ایک انگریزی باؤ بندہ ہوں، نہ مجھے پاکستانی ہونے کا پتہ تھا اور نہ مجھے اپنے دین سے بھی دور کر دیا گیا اور پاکستانی بھی نہیں بنایا گیا۔ یہ آپ نے سنا ہے نا، بٹ کو یاد نہیں کر دو خلل نہ پاؤ، توجہ ہے؟ تو اس کو سامنے رکھیں اور پہلا سوال وزیر اعظم صاحب سے اور تمام ناخداؤں سے، ہم سمجھتے ہیں کہ چہرے بدلتے ہیں نظامی کی، سوال سنیے۔ فرنگی یہودی کی تعلیمی پالیسی کا تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ میں تم سے نہیں پوچھ رہا، تمہارا کیا ہے؟ کچھ ادھر میرے موافق بیٹھے ہوں گے، کچھ مخالف بیٹھے ہوں گے، بس میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو چاہتے ہیں اور ہم پر زور دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ بھئی ہم حاضر ہیں، لیکن کوئی ہمارے اندر بھی کوئی چیز ڈالو گے نا، ہم ایسے بدھو نہیں ہیں تم اشارہ کرتے جاؤ تمہارے اشاروں پر ہم بندر کی طرح ناچتے چلے آئے، ہم ایسے بدھو نہیں ہیں۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ لالچ میں ہمیں خرید کر سکتے ہو، نہ کسی خوف میں خرید کر سکتے ہو۔ اگر ہمیں خرید کر سکتے ہو تو صرف اور صرف حقانیت کی بنیاد پر، صداقت کی بنیاد پر ہمیں خرید کر لو۔ ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم نے الحمدللہ بابا بلے شاہ جیسے صوفیاء کرام کے در پر جھاڑو دیے ہیں، ہم نے بحمد اللہ تعالی علم دین کی ایسی خدمت کی ہے کہ الفاظ کے معانی، مطالب، لطائف، دقائق، معارف میں غور کرنے کے عادی بن گئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں شامل کرنا ہے تو ہمارے 5 سوالوں میں سے ایک کا جواب دے دو۔ یہ دھرتی اس بات کی گواہ ہے، ہم تمہارے تاتم زیست زندگی بھر غلام رہیں گے، اور اگر تمہارے پاس ہمارا سوال جو ہے اس کا جواب نہ ہو تو مہربانی کر کے میں اگلے سوال آخر میں آ کر پھر ایک سوال لکھوں گا تو اس کا کچھ حصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ہمیں پھر مہربانی کر کے اپنے ساتھ ملوث ہونے میں شریک کرنے کی نہ سوچیں۔ میں پھر سوال دہراتا ہوں، فرنگی یہودی کی تعلیمی پالیسی کا تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اسی کو ان مسلمانوں میں سرکاری ذرائع سے
داخل کرنے اور چلانے سے کیا غرض ہے؟ جو کفر کو کسی صورت میں قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ پھر سمجھو، اگر انگریزوں کی وہی تعلیم جس کا مقصد 2 نمبر کاڑے انگریز بنا کے اپنی حکومت چلانا ہے، نہ سوچ مسلمانوں کی نہ عمل مسلمانوں کا، سب کچھ کافروں والا، یہودیوں والا، فرنگیوں والا ہو، ایسی تعلیم جو پہلے دن سے بنائی گئی اور مسلمانوں میں چلائی گئی، اس تعلیم کا تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ یعنی وہ چلتی آ رہی، اسی طرح چل رہی، یا وہ ختم ہو گئی پہلے دن اور آگے نیا نظام تعلیم ہے جو بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اور جس کا مقصد انگریز کے غلام تیار کرنا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے غلام تیار کرنا ہے، اللہ کے بندے تیار کرنا ہے۔ بتائیں وہ تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ ایسی تعلیم جو فرنگیوں کی تھی وہ چل رہی ہے یا نہیں؟ اگر چل رہی ہے وہی جس کا مقصد وہ تھا، تو پھر بتائیں اسی تعلیم کو ان مسلمانوں میں، اسی تعلیم کو ان مسلمانوں میں سرکاری ذرائع سے داخل کرنے اور شامل کرنے کی کیا غرض ہے؟ جو کفر کو کسی صورت میں قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ میرا جملہ سمجھ آ گیا ہو؟ جی جی۔ بتاؤ، اگر تسلسل وہی ہے، وہی تعلیم چل رہی ہے جس کا رونا وزیر اعظم صاحب نے رو دیا، جس کی حقیقت وزیر اعظم صاحب نے کھول دی، ہم پوچھتے ہیں وہ سلسلہ جاری ہے، تعلیم وہی چل رہی ہے یا بدل گئی ہے؟ مسلمانوں کے بچوں کو انگریزی سوچ، انگریزی عمل سکھانے والی تعلیم چل رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اس کا تسلسل جاری ہے، یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے؟ یہ ہے، اگر وہی جاری و ساری اور اسی کا تسلسل دنیا میں چل رہا ہے، تو پھر سوال ہے کہ سرکاری ذرائع سے ایسی تعلیم ان مسلمانوں میں داخل کرنا، سرکاری ذرائع سے، سرکاری طاقت سے، سرکاری منصوبوں سے، ان لوگوں میں، ان مسلمانوں میں، یہ ان مسلمانوں آگے میں اس موصوف کو صفت دے رہا ہوں، اور صفت کے اندر بھی ایک اشارہ ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھیں گے۔ ان مسلمانوں کو جو کسی صورت میں بھی کفر کو قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے ایک وہ ہے جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے رہیں، لیکن جو لوگ اپنے دین، اسلام، ایمان کو ہر صورت میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ کسی طرح بھی فرنگیوں کے خیالات، نظریات، عقائد اور ان کے اعمال، ان کی تہذیب، ان کی شیطانیت کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تاکہ ہمارا دین ایمان نہ ضائع ہو جائے، ہماری دنیا آخرت نہ برباد ہو جائے، ایسے مسلمانوں میں ایسی تعلیم کو جاری رکھنے سے کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے؟ وزیر اعظم صاحب اور پاکستان کی تمام تر حکومت ہمیں مہربانی کر کے اس کا جواب دے۔ اگر نہیں، وہ تھا اگر ہے تو دوسری شق پیش کر رہا ہوں۔
وہ پہلی شک مثبت تھی، اب منفی ہے۔ اگر وہ نظام تعلیم نہیں چل رہا، بدل گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر نہیں تو وہ نظام تعلیم ہمیں متعارف کرایا جائے تاکہ دونوں میں فرق و امتیاز پر غور کیا جائے کہ اگر دعویٰ یہ ہو شق ثانی کہ جی نہیں وہ تعلیم بس پاکستان بننے سے پہلے تھی، جب انگریز چلا گیا تو اس کا نظام تعلیم بھی ختم ہو گیا، تو ہم پھر سوال کرتے ہیں کہ اگر اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور آپ تعلیم ساری اسلامی بن گئی ہے تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا تھی، اس کا ہمیں تعارف کرائیں تاکہ اس کو ہم سامنے رکھیں اور آج کے نظام تعلیم کو سامنے رکھیں، پھر دونوں کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ ان میں کتنا فرق ہے، لہذا فیصلہ کریں کہ یہ اسلامی ہے اور یہ انگریزی ہے۔ حق بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نظام تعلیم جس کے متعلق دعویٰ ہے کہ وہ تھا اب نہیں، اگر وہ نظام تعلیم اس وقت میں موجود نہیں ہے تو بھائی اس کا ہمیں تعارف کراؤ، ہمیں بتاؤ وہ فلاں نظام تعلیم تھا، اس کے یہ اغراض و مقاصد تھے، اب کا جو نظام تعلیم ہے وہ یہ ہے اور اس کے یہ اغراض و مقاصد ہیں۔ جب دونوں میں آپ تناقض اور تخالف ثابت کریں گے تو ہم، پہلا سوال ہے، ہم آپ کے نوکر اور خادم بن جائیں گے۔ اگر فرق ثابت نہ کر پائے اور ہاتھوں برہانکم، اگر یہ تم نہ کر سکے تو پھر ہم اتنا کہیں گے کہ آپ نے تو بڑی دیدہ دلیری سے اللہ رسول کے مقابلہ کرنے کا کوئی اعلان کیا ہوا ہے، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں ان کا مقابلہ کرتے، مقابلہ تم ہی کرو، ہمیں دعوت نہ دو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟